آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور دل کو چھو لینے والے واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں ایک پرسکون سے گاؤں میں لے جاتا ہے۔ وہاں ایک انتہائی دانا بزرگ خاتون رہتی تھیں جنہیں سب پیار سے اماں کہتے تھے۔ اب اماں کی اپنی زندگی کوئی بستر گل نہیں تھی۔ شوہر کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اور یہ سب سے کمال کی بات ہے، ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ وہ روزانہ ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتیں اور گاؤں والے جب بھی وہاں سے گزرتے اور ان سے دو باتیں کرتے تو اپنا سارا بوجھ بھول جاتے۔ یہ جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ شدید ترین مشکلات میں بھی انسان اپنے ارد گرد امید اور خوشی کیسے بکھیر سکتا ہے۔ یہاں ایک بڑا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہو، ہر چیز غلط ہو رہی ہو، تو ہم زندگی کے ان بھاری بوجھوں کو آخر کیسے سنبھالتے ہیں؟ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ اسی سوال کو سمجھنے کے لیے ہم مادھوی سے ملتے ہیں، جو ایک نوجوان ماں ہے۔ ایک دوپہر مادھوی اماں کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مادھوی کی یہ حالت دراصل ہماری ہی وہ کیفیت ہے جب حالات بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں اور ذہنی بوجھ برداشت سے باہر ہونے لگتا ہے۔ یہی ہمارا پہلا حصہ ہے، پریشانی کا بھاری بوجھ۔ مادھوی کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ اس کا شوہر کام کی تلاش میں شہر گیا تھا، لیکن اس نے پیچھے کوئی پیسے نہیں بھیجے تھے۔ بچے بھوکے تھے اور مستقبل کا خوف ہر وقت اس کے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ مادھوی نے روتے ہوئے اماں سے کہا، میں بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کچھ برا ہوگا۔ اب ذرا اس نفسیاتی جال پر غور کریں۔ مادھوی کو لگتا تھا کہ شاید اس کے شوہر کو کام نہیں ملا، یا شاید وہ انہیں ہمیشہ کے لیے بھول چکا ہے۔ یہ وہ خطرناک کیفیت ہے جہاں منفی سوچیں انسان کو پوری طرح جکڑ لیتی ہیں۔ انسان بس برے سے برے انجام کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ خوف انسان کو ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بات بڑی شاندار طریقے سے اماں کے جواب میں واضح ہوتی ہے۔ اماں نے بڑی نرمی سے لیکن ایک اٹل حقیقت بیان کی، جب ہم اپنے دماغ کو برے خیالات سے بھر لیتے ہیں تو ہم صرف خود کو ہی مزید تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو بنیادی مسئلہ ہے۔ منفی سوچیں بیرونی حالات کو تو ایک انچ بھی نہیں بدلتی، ہاں، لیکن یہ ہمیں اندر سے ضرور کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو ہی زخم دے رہے ہوتے ہیں، اور اس خود ساختہ اذیت کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہوگا۔ تو اس کو روکا کیسے جائے؟ یہیں سے ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، شکر گزاری کی طاقت۔ اسے سمجھانے کے لیے اماں نے ایک کہانی سنائی، ایک ایسے آدمی کی کہانی جس نے اپنا خاندان، پیسہ اور گھر، یعنی اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اور وہ ندی کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس روتے ہوئے آدمی کے پاس ایک دانا خاتون آئی، اور اس نے اس سے وہ چیزیں گنوائیں جو ابھی بھی اس کے پاس تھیں۔ اس نے کہا، ذرا ارد گرد تو دیکھو، یہ میٹھی آواز میں گنگناتی ہوئی ندی، یہ گھنے اور سایہ دار درخت، تمہارے سر پر یہ چمکتا ہوا آسمان جو روشنی دے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا اپنا دھڑکتا ہوا دل اور چلتی ہوئی سانسیں۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا لمحہ تھا، جب اس شخص کی توجہ اپنے نقصان سے ہٹ کر اس طرف چلی گئی جو نعمتیں اب بھی اس کے پاس موجود تھیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ مایوسی ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ زندگی بالکل خالی ہو چکی ہے، اس میں کچھ نہیں بچا، اور دوسری طرف وہ احساس ہے کہ زندگی اب بھی سانسوں، فطرت اور ایک دھڑکتے وجود سے بھری پڑی ہے۔ جب اس شخص نے پانی کی آواز سنی اور ہوا کو محسوس کیا تو اس کے آنسو تھم گئے۔ اس نے اس موجودگی کا شکر ادا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا دکھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے خیالات بدلنے کا جادو۔ کیونکہ دیکھیں، اس غریب آدمی کے بیرونی حالات جادوئی طور پر تو ٹھیک نہیں ہوئے تھے نا، اصل تبدیلی تو اس کے ذہن میں آئی تھی۔ مادھوی نے جب پوچھا کہ وہ یہ کیسے کر سکتی ہے تو اماں نے اسے روزانہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن کمال کی عادت سکھائی۔ نمبر 1، ہر صبح اٹھیں۔ نمبر 2، خود سے کہیں آج کا دن ایک اچھا دن ہوگا۔ اور نمبر 3، پوری ہمت کے ساتھ دن کا سامنا کریں۔ بس یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں تھا، بلکہ دن کے آغاز میں ہی اس گھبراہٹ کو شکست دینے کا ایک انتہائی عملی طریقہ تھا۔ پیچھے چھپا ہوا نفسیاتی میکینزم واقعی لاجواب ہے۔ اماں نے سمجھایا کہ اگر ہم صبح آنکھ کھلتے ہی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آج کیا غلط ہوگا، تو یہ خوف دن شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری ساری توانائی نچوڑ لے گا۔ لیکن جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اچھے کی امید رکھیں گے، تو یہ ہمت ہمیں ایک ایسی لچک دیتی ہے کہ ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم چوتھے حصے پر آتے ہیں، مثبت سوچ کا نتیجہ۔ مادھوی نے فیصلہ کیا کہ وہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی، اور اس نے بالکل اسی روٹین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے خوف کی جگہ یقین اور محنت کا راستہ چنا۔ اس واقعے کا سب سے خوبصورت موڑ آتا ہے۔ ہفتے گزرتے گئے، مادھوی نے اپنا کام جاری رکھا اور صبر سے انتظار کیا۔ پھر ایک صبح جب وہ بازار سے لوٹی تو اسے شہر سے ایک خط ملا۔ یہ اس کے شوہر کا خط تھا۔ اس میں پیسے بھی تھے اور یہ خوشخبری بھی کہ اسے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ مادھوی کا وہ مثبت رویہ اور اس کا وہ انتظار بالآخر رنگ لے آیا تھا۔ اس ساری بات کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ جب مادھوی نے اماں کو یہ خبر سنائی تو اماں نے ایک بہت پتے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مثبت سوچتے ہیں
तो दरअसल हम अच्छी चीजों के दाखिल होने के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं। यानी मुस्बत सोच सिर्फ दिल को बहलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये हकीकत में अच्छे नताइज पैदा करने का एक रास्ता बनाती है। अम्मा की ये बात सिर्फ माधवी तक नहीं रुकी, बल्कि ये सोच इस पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक सीधा सा उसूल बन गया, अगर हम हल्का सोचेंगे तो हम एक हल्की जिंदगी गुजारेंगे। लोगों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया, ज्यादा मुस्कुराने लगे और रोजमर्रा की मुश्किलात से निपटने का उनका पूरा अंदाज ही बदल गया। जो हमें हमारे पांचवी और आखिरी हिस्से की तरफ ले आता है, अपना नजरिया, अपनी जिंदगी। इस सब का निचोड़ ये है कि हालात चाहे वो कैसे भी हों, उन पर हमारा हमेशा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इन हालात का सामना हम किस जहनियत के साथ करेंगे, ये 100% हमारा अपना फैसला होता है। इस वाक़े से जो अमली इक़दामात हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। चाहे सूरत हाल कैसी भी हो, कोशिश करें कि मुस्बत सोच को हाथ से ना जाने दें। उन छोटी छोटी नेमतों को महसूस करें और उनके लिए शुक्रगुजार हों जिन्हें हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कभी खौफ दिल में बैठने लगे तो जानबूझकर शऊरी तौर पर उसकी जगह यकीन का इंतखाब करें। ये वो अमली कदम हैं जो वाकई ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो इस जायजे को हम एक इंतहाई अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या आज रोज़मर्रा के इन बोझों और परेशानियों के बीच खौफ के बजाय यकीन का इंतखाब करने का वक्त आ गया है? क्या हम अम्मा की इस छोटी सी आदत को अपनाकर अपनी ज़िंदगी की कहानी का रुख मोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद तलाश करना है।